فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ آغاز ہے سورہ بقرہ کا۔ اس کے شروع میں حروف مقطعات ہیں، اور قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں، اور ان کو ملا کر نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کو علم نہیں پڑھ سکتے، الف لام میم ایسے ہی پڑھا جائے گا، اور کسی بھی حرف کی جو کلاسیکل پروننسیشن ہے اس کے مطابق ہی اس کو پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ قاعدے کے مطابق جب بھی کوئی حرف مد کے بعد شد والا حرف آئے تو وہ بڑی مد بن جاتا ہے۔ جیسے ضالین میں آپ نوٹ کریں کہ لام جو ہے یہ شد کے ساتھ ہے، تو اس سے پہلے الف ہے تو وہ بڑی مد بن گئی، ضالین یوں پروناؤنس کیا گیا۔ اسی طرح لام جو ہے اس کے 3 ساؤنڈز ہیں، کیونکہ 2 کانسوننٹس ہیں، لام اور میم، اور ان کے درمیان میں واؤل ہے لام۔ اب میم جو ہے پھر آگے کیونکہ حرف میم آ رہا ہے تو میم میں کے اندر مدغم ہو گئی تو میم شد والی ہو گئی، لہذا لام کو لمبا کرنا پڑا، بالکل اسی اصول کے مطابق جسے ضالین کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح لکھا ہوا ہے ہماری آسانی کے لیے کہ جو تجوید کے قواعد نہیں بھی جانتے وہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں کہ لمبا کریں، الف لام میم۔ تو اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے ہماری آسانی کے لیے یہ حروف لکھے گئے ہیں اسی طرح ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے تو کسی درجے میں حق ادا ہوگا۔ صحیح معنی میں تو کسی بھی زبان کی ادائیگی اس کی زبان والا یہ کر سکتا ہے، یعنی اس کی بڑی سادہ مثال لفظ اللہ، یعنی سب سے پہلے ایک مسلمان کو جو لفظ یاد ہوتا ہے وہ لفظ اللہ ہے، لیکن کسی عرب کی زبان سے آپ لفظ اللہ سنیں تو پھول جھڑتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو عرب کی زبان سے جو لفظ اللہ سننے کا مزہ آتا ہے وہ میں اور آپ جتنا بھی زور لگا لیں اس خوبصورتی کے ساتھ ہم اس لفظ کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو ہم جتنا بھی زور لگا لیں تو شاید ہم ان حروف کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ لیسٹ وی شوڈ ٹرائی کہ ہم ان کو اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کریں۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب، حروف اسماء اشارہ میں ذالکہ جو ہے یہ دور کے اشارے کے لیے آتا ہے دیٹ، اور قریب کے اشارے کے لیے ھذا آتا ہے۔ یہاں ایک سوال سب سے پہلا پیدا ہو گیا کہ یہاں ذالک الکتاب کیوں کہا ہے، ھذا الکتاب کیوں نہیں کہا؟ تو اس پر آپ تفسیر کی کتابوں میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں پڑھیں گے، جن حضرات کو شوق ہو وہ ضرور پڑھ لیں۔ صرف ایک وجہ اس میں سے میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس کے 2 لیے گئے ہیں۔ ایک تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ذالکہ جو ہے یہ عظمت کے لیے ہے، جیسے کوئی بڑا جو ہے وہ پاس بھی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو این جناب نہیں کہتے، آن جناب کہتے ہیں، وہ یعنی اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی فارسی میں این دس ہے اور آن جو ہے وہ دیٹ ہے، تو آن جناب کہا جاتا ہے، اس کو این جناب نہیں کہا جاتا۔ تو اسی طرح قرآن مجید میں اصل میں مراد
یہ کتاب ہے، لیکن اس کے لیے ذالکہ اس کی عظمت کے اعتبار سے کہا گیا ہے، مفہوم جو ہے وہ وہی ہے، یہ کتاب۔ دوسرا اس سے مراد لی گئی ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، یعنی یہاں ہاذا جو ہے وہ انڈرسٹوڈ مانا گیا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، یعنی وہ کتاب کہ جس کا انتظار تھا، جس کا تورات و انجیل میں تذکرہ تھا، وہ جو اللہ کا آخری کلام ہے آ گیا، جس کا انتظار تھا، یعنی یہ وہی ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب، بلا شبہ۔ اب یہاں ایک اور چیز نوٹ کیجیے، جن حضرات کے پاس سامنے ٹیکسٹ ہے وہ نوٹ کریں کہ 3 نقطے جو ہیں وہ لا ریب کے بعد بھی ہیں اور فیہ کے بعد بھی ہیں، نوٹ کیا آپ نے؟ اور سائڈ پہ لکھا ہوا ہے معانقہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئدر آف دا 2 پلیسز پر آپ وقف کریں گے، دونوں پر وقف نہیں کریں گے، یعنی یا اس کو آپ یوں پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا اس کو یوں پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ معنی کا فرق ہو جائے گا، مفہوم ایک ہی رہے گا۔ یعنی اگر آپ لا ریب پر وقف کریں تو ترجمہ اس طرح ہوگا جیسے میں نے پہلے کیا کہ بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے، اٹ از دا سیم بک نو ڈاؤٹ، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور اگر آپ فیہ کو لا ریب کے ساتھ ملائیں گے تو ترجمہ یوں ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہی کتاب ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ھذا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ایک رہنمائی ہے، پھر یوں ترجمہ ہوگا۔ مفہوم ایک ہی ہے لیکن ترجمے میں فرق پڑے گا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں معانقہ۔ یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ یہ اوکیجنلی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، اس طرح 2 نقطے ہوں گے قریب قریب، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ یا پہلے پہ آپ وقف کریں اور دوسرے کے ساتھ اس کو ملا دیں، یا دوسرے پہ وقف کریں اس کو پہلے کے ساتھ ملا دیں، تو اسے معانقہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک جوائننگ ہے، یعنی اوور لیپنگ ہے۔ اس اوور لیپنگ کو کیسے آپ نے یعنی مینیج کرنا ہے کہ یا پہلے پر آپ وقف کر لیں تو پھر دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھیں، یا دوسرے پہ وقف کریں اور پہلے کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے۔ یعنی زیادہ گریسفل ترجمہ جو ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کو آپ یوں پڑھیں کہ بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ ہدن، ہدایت، رہنمائی، اس کا کسی درجے میں مفہوم ادا ہو گیا، پچھلے لیکچر بھی ہمارا اسی پر تھا۔ اب آئیے متقین پر۔ پرانے تراجم جو ہے قرآن مجید کے، ان میں آپ کو متقین کا ترجمہ ملے گا اللہ سے ڈرنے والے، جدید تراجم میں ترجمہ ملے گا بچنے والے۔ جہاں تک اس لفظ کی روٹ کا تعلق ہے، یہ وا قاف یا سے نکلا ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے عربی زبان میں الفاظ بنتے ہیں، تو وقا یقی کے معنی ہے بچانا، اور اتقا یتقی کے معنی ہے خود بچ جانا۔ تو لفظی اعتبار سے تو اس کا مفہوم بچ جانے ہی کا ہے، لیکن جیسے حمد میں ہم نے کہا تھا کہ حمد کے معنی تو تعریف کے ہیں، لیکن الحمدللہ عربی محاورے میں اللہ کے شکر کا کلمہ ہے۔ جتنی بھی دعائیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے ہیں، جہاں شکر ادا کرنا ہو تو وہاں یہ کلمہ الحمدللہ آتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو کلمہ شکر ہے۔ اسی طرح یہ عربوں کے ہاں کسی کو خوف دلانا ہو تو اس کے لیے کہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو متقین جو ہیں یہ محاورے میں اللہ سے ڈرنے والے۔ اور ایون بائبل کے اندر، یعنی انگریزی جو ٹرانسلیشن ہے بائبل کا، یا یعنی جو بائبل کا اس وقت جو ورشن پایا جاتا ہے،
اس میں باقاعدہ انگریزی میں گاڈ فیئرنگ ایک ایکسپریشن جو ہے وہ موجود ہے، اللہ سے ڈرنے والا. وہ ڈریں یا نہ ڈریں وہ بات دوسری ہے، لیکن بہرحال ایکسپریشن جو ہے وہ ریلیجیس ایکسپریشن گاڈ فیئرنگ کا موجود ہے. وہی اصل میں گاڈ فیئرنگ جو ہے وہ اصل میں متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والے. اب اس میں وہی وہ بحث ہے جو میں نے ابھی کی تھی نا، کہ ایک ہے کہ ڈو گڈ اور ایک ہے اللہ کو خوش کرو. اسی طرح ایک ہے کہ بس برائی سے بچو اور دوسرا ہے اللہ سے ڈرو. اب برائی سے بچنا جو ہے یہ آج کا ایک ماڈرن کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید برائی کی جو اصل وجہ ہے وہ لا علمی ہے. میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ برائی کی وجہ لا علمی نہیں ہے، بلکہ برائی کی وجہ کچھ اور ہے. مثلا اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہر تمباکو نوش جو ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اس کی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اس کے باوجود پیتا ہے. کیوں پیتا ہے؟ عادت پڑی ہوئی ہے، چسکا ہے. اب قانون کے مطابق سگریٹ کے ہر پیکٹ پر پرنٹ ہو گیا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے وزارت صحت کی طرف سے. لیکن آپ نے شاید کوئی دیکھا ہو ایسا سگریٹ نوش، میں نے تو نہیں دیکھا کہ جس نے کوئی پیکٹ خریدا بازار سے اور پڑھا اس پر سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور پھر پھینک دیا اس کو. ہاں، جب قانون آیا ویسٹ کے اندر سختی کے ساتھ اور آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، چھوڑ دی سگریٹ انہوں نے. اب کوئی باہر سے جانے والا بات چیزوں میں بڑا پریشان ہوتا ہے. یعنی شدید سردی کے موسم میں یعنی آفیسز کے باہر جو کچھ لوگ جو ہیں وہ، اب ظاہر ہے کہ عام طور پر وہ آفس کے اندر تو کوٹ بھی نہیں پہنتے، شدید سردی ہے، باہر کھڑے ہوئے جلدی سے سگریٹ کے کش لگا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ قانونی طور پر اندر جرم ہے، اس پر فائن ہوتا ہے. ہوائی جہاز میں نہیں پی سکتے. ایون ٹوائلٹ کے اندر اسموک ڈیٹیکٹر لگا ہوا ہے، ساتھ نوٹس بھی لگا ہوا ہے کہ $2000 فائن ہوگا. اور $2000 بڑی ہینڈسم اماؤنٹ ہے. ایک دفعہ آپ کو اتنا فائن ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ سالوں جو ہیں وہ اگر کریڈٹ کارڈ میں سے آپ نے وہ پے کیا ہے تو اس کو آپ ادا کرتے رہیں گے تو طبیعت صاف رہے گی آپ کی. چھوٹ گئی. یعنی لا کی انفورسمنٹ ہوئی اور اس پر سختی ہوئی. اب اس کا خوف جو ہے وہ انسان سے برائی چھڑاتا ہے، ورنہ خاص طور پر وہ برائی جس کے اندر چسکا بھی ہو اور جس کی عادت بھی پڑ جائے انسان کو، اس کا چھوڑنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن وہی جو سیکولرزم کے اثرات ہیں اس کی وجہ سے خود قرآن مجید کے مترجمین، خود دیندار لوگ، انہیں اب متقین کا ترجمہ اللہ سے ڈرنے والے کرتے ہوئے ڈر لگنے لگا ہے. لوگ کہیں گے لو جی اج تو سمجھا ڈاکٹر صاحب پڑھے لکھے بندے ہیں تو نرے مولوی نکلے، خوف خدا دی گل کر دے. یعنی اب خوف خدا کی بات کرنا گویا جو ہے یہ ایک جرم محسوس ہونے لگا ہے. لہذا بچ بچ کے ترجمہ کیا جاتا ہے کہیں خوف خدا جو ہے نہ آ جائے، حالانکہ دین کی اصل روح جو ہے وہ ہے ہی خوف خدا. دل میں اللہ کا خوف ہے تو سب ٹھیک ہے، اور دل میں سے یہ نکل جائے تو پھر خالص جو ہے وہ آپ کی اویئرنس کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ برا ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو، اس میں جب تک وہ آپ کے اوپر کچھ واچ ہے تو آپ ٹھیک رہیں گے. اور جو ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ اب واچ نہیں ہے تو پھر فوراً اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. لیکن اگر یہاں وہ خوف ہو اللہ کا، اس لیے کہ دنیا میں اور جو واچ ہیں وہ تو کبھی سوئچ آف ہوں گے ہی صحیح نا، لیکن یہ جو واچ ہے اندر، انسان کو یہ احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،